السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر انٹرسٹنگ ایپیسوڈ۔ پر ناول کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ فرسٹ ٹائم اس چینل پہ آئے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس چینل پہ آپ کو آپ کے فیوریٹ ناول پہ وائس اوور سننے کو ملے گا، اور اگر آپ ناول کے وائس اوور کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو میرا وائس اوور پسند آتا ہے تو جلدی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اپنے کسی فیوریٹ ناول پہ وائس اوور سننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنے فیوریٹ ناول کا نام لکھیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ اس پہ بھی وائس اوور کروں۔ اور یہ ناول اینڈ ہونے والا ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کیا کریں۔ تو چلیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ایپیسوڈ 17 ہے اور ناول ہے روح یارم، اور اس کی رائٹر ہیں ارید شاہ۔ ہاں، چائے بنائی ہے، اور ایسی ہی چائے بنانی آتی ہے مجھے، وہ بھی کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی جب یارم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے قریب کیا۔ بہت خراب چائے بنانی آتی ہے تمہیں، لیکن کیا ہے نا، مجھے اس کا ذائقہ ٹھیک کرنا آتا ہے۔ وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا، نہیں یارم، تانیہ باجی واپس آنے والی ہوں گی۔ وہ فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی جب یارم نے ایک جھٹکے سے مزید اپنے قریب کر لیا۔ تو میں کیا کروں، تم نے مجھے اتنی کڑوی چائے بنا کر دی ہے، اب کچھ میٹھا ہو جائے۔ نہیں یارم، تانیہ باجی اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ اس کے انداز میں شدت دیکھ کر روح نے پیچھے ہٹنے کی ناکام کوشش کی جب تانیہ کے قدموں کی آواز سن کر یارم نے اسے خود سے دور کیا۔ یارم جی، آپ نے چائے پی لی، چلیں۔ وہ کیا ہے نا، روح کو بھی ہم نے چیک کروانا ہے، ورنہ یہ ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی، تانیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا، جبکہ وہ یہ بھی نوٹ نہ کر پائی کہ اس کے کچھ فاصلے پر کھڑی روح اپنی حالت کا نارمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جبکہ یارم آرام سے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ لگتا ہے چائے بہت اچھی بنی ہے، تانیہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ یارم بھی مسکرایا۔ اس سے زیادہ مزیدار چائے تو میں نے آج تک نہیں پی، شاید آپ بناتی تو اس سے بھی زیادہ اچھی بنتی۔ یارم نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور اسے جلاتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ تانیہ بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ بناتی تو اس سے بھی اچھی بنتی، وہ اس کی نقل اتارتی پیچھے آئی۔ یارم، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا اتنا بڑا دشمن کون ہے جو تمہارا پورا گھر چلا کر چلا گیا ہے۔ آخر کس میں اتنی ہمت آ گئی ہے جس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے؟ ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے وہ زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ یہاں نہیں ہو۔ وہ آدمی تم سے دشمنی لے کر تمہارے بارے میں مکمل انفارمیشن نہیں رکھتا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم گھر پر نہیں ہو، یا شاید وہ آدمی جانتا ہے کہ تم لوگ یہاں نہیں ہو، اس نے پھر بھی تمہارے گھر پر حملہ کیوں کیا؟ تمہارے گھر سے کیا دشمنی ہے؟ اگر اس کی کوئی دشمنی ہوگی تو تم سے ہوگی۔ ایک تو ہم نے اس ملک کو بھی مار دیا، ہماری ٹیم میں کون کون ہمارے خلاف کام کر رہا ہے ہم اب کچھ نہیں جانتے۔ خضر کیا ہو گیا ہے؟ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے جتنا تم پریشان ہو رہے ہو۔ ہاں، اس نے میرا گھر چلا کے غلط کیا، کیونکہ اس گھر میں میری بہت ساری چیزیں تھیں جس کا حساب اسے دینا ہوگا، لیکن روح کو اس بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیکار میں پریشان ہو جائے گی۔ صرف گھر ہی جلا ہے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، اور وہ جو بھی آدمی ہے مجھ سے دشمنی لے رہا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہی ہوگا کہ میں کیا ہوں۔ تم فکر مت کرو، میں آ کر سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس بار میں کوشش کر رہا ہوں کہ امی بھی میرے ساتھ آنے کے لیے مان جائیں۔ جانتے ہو، میں اور امی مل کر روح کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ روح کو لگتا ہے کہ امی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روح کا شوہر ان کا بیٹا ہے۔ یارم نے اپنے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے بتایا، مطلب فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ وہ تم ہو؟ خضر نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں ہاں خضر، میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میری ماں ہے، کیا وہ مجھے فون پر پہچان نہیں سکیں گی؟ فون رکھتا ہوں، میں امی کی رپورٹ لانے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، روح بھی میرے ساتھ ہے، اور وہ اس کی بہن بھی۔ اس کی بہن سے مجھے اچھا خاصا فائدہ ہو رہا ہے، یارم نے ہنستے ہوئے کہا۔ فائدہ مطلب؟ خضر نے پوچھا۔ فائدہ مطلب میں اس کی بہن کو لے کر اس کو بہت چلا رہا ہوں، اگلے پچھلے سارے حساب نکال رہا ہوں۔ اب اس نے مجھے اتنے دن تنگ کیا ہے، تھوڑا تنگ کرنا تو میرا بھی بنتا ہے، چل بعد میں بات کرتا ہوں۔ یارم نے ہنستے ہوئے فون رکھا۔ چلیں تانیہ جی، اس نے روح کو اگنور کر کے تانیہ سے پوچھا جب تانیہ اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ کھولنے لگی اور روح اگلی۔ تانیہ جی پلیز آپ آگے بیٹھے نا، مجھے راستہ ٹھیک سے نہیں پتا، اور آپ ہی نے تو بتایا کہ روح جی بھی دبئی سے آئی ہیں، تو انہیں کہاں راستہ پتا ہوگا؟ یارم کی کہنے کی دیر تھی، تانیہ تو کھل اٹھی۔
روح کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ روح نے ایک زوردار دھماکے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پچھلی سیٹ کھولنے لگی۔ جب یارم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کار ریموٹ سے گاڑی لاک کر دی۔ یہ تو کھل ہی نہیں رہی، روح نے غصے سے دیکھ کر کہا۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گاڑی کھولی۔ اتنی آسانی سے تو کھل گئی، آپ بھی نہ روح جی، یارم نے اس کے گال پر میٹھی سی جسارت کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی کھلے عام اس حرکت پر روح غصے اور شرم سے سرخ ہو گئی، جبکہ تانیہ بے خبر آ کے بیٹھی یارم کے ساتھ بیٹھنے کی خوشی منا رہی تھی۔ کیوں نہ پہلے آئس کریم کھا لی جائے، یارم نے سامنے آئس کریم پارلر دیکھتے ہوئے کہا۔ روح جو کب سے ان کی باتوں سے اریٹیٹ ہو رہی تھی فوراً انکار کر گئی۔ جی نہیں، ہم جو کام کرنے آئے ہیں پہلے وہ کر لیتے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ روح جی، انسان کا موڈ بھی ہوتا ہے کچھ کرنے کا، ہم وہیں جا رہے ہیں، صرف رپورٹس ہی تو لانی ہے، لے آئیں گے، پہلے کچھ کھا تو لیں۔ کیوں تانیہ جی، وہ مسکراتے ہوئے تانیہ سے پوچھنے لگا۔ جی بالکل یارم جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو کون سا فلیور کھائیں گی آپ؟ یارم نے ایک بار پھر سے مسکرا کر اسے دیکھا، جبکہ تانیہ کو اس کے ڈمپل میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اسٹرابری، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ کیا چوائس ہے آپ کی، بالکل آپ کی طرح بہت میٹھی۔ یارم نے تو آج لائن مارنے کے سارے ریکارڈ توڑ ہی دیے تھے، جبکہ روح کا دل چاہا کہ پوری آئس کریم مشین اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ روح جی، آپ کون سا فلیور پسند کریں گی؟ وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگا جب روح نے بہت لاڈ سے چاکلیٹ کہا، جو کہ یارم کا فیورٹ فلیور تھا۔ بہت بورنگ چوائس ہے آپ کی، مگر تانیہ جی آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، ہم دونوں اسٹرابری کھائیں گے۔ یارم کے کہنے کی دیر تھی کہ روح کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ اس پر کسی اور کو فوقیت دے رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو پیچھے دھکیلتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ یارم اس کے آنسوؤں کو نوٹس کیے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آئس کریم لے کے واپس آیا۔ ارے یارم جی، آپ اپنے لیے نہیں لائے؟ اس نے روح کو اور تانیہ کو آئس کریم دی تو تانیہ نے پوچھا۔ وہ ایک ہی اسٹرابری فلیور تھی، یارم نے اداسی سے بتایا تو روح خوش ہو گئی۔ یارم جی، آپ یہ کھا لیں، تانیہ نے فوراً آفر کی۔ اب میں اکیلا کھاتا ہوا اچھا لگوں گا، ہم دونوں شیئر کر لیتے ہیں، وہ میں نے سنا ہے کہ شیئر کرنے سے پیار۔ یارم نے بات ادھوری چھوڑ دی تو روح نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ یارم کی بات میں تانیہ کا چہرہ ایک بار پھر سے گلاب کی طرح کھلا دیا۔ پھر تانیہ نے تھوڑی سی آئس کریم کھا کر اس کی طرف آئس کریم بڑھائی اور اس کا ہاتھ تھام کر جب یارم نے آئس کریم کا بائٹ لیا، روح کے ساتھ اس کا دل بھی کانپنے لگا۔ اب مزید دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا، اور نہ ہی اب اس کے آنسوؤں نے کنٹرول ہونا تھا۔ روح، تم بھی اپنی آئس کریم یارم جی کے ساتھ شیئر کرو نا۔ یارم جی، یہ چاکلیٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے۔ تانیہ نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی۔ روح جی، آپ میرے ساتھ اپنی آئس کریم شیئر نہیں کریں گی؟ یارم کا تانیہ کے ساتھ آئس کریم شیئر کر کے کھانا اسے بالکل پسند نہ آیا تھا۔ اس کا دل چاہا ایک سیکنڈ اس کے منہ پر انکار دے مارے، لیکن پھر اسے اچانک یاد آ گیا کہ یارم اس کا شوہر ہے، تانیہ کا نہیں، اور پھر یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے آئس کریم کا بائٹ لیا تو روح کا دل خوش ہونے لگا۔ اس کا معصوم چہرہ اس کے دل کی خوشی بیان کر رہا تھا۔ یارم بے اختیار اس کی معصومیت پر مسکرایا۔ ابھی 2 منٹ پہلے وہ کتنی اداس تھی۔ یارم چاہے اس سے اپنا بدلہ لے، اس سے حساب پورے کرے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کے چہرے پر اداسی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حد ہو گئی، ڈاکٹر کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کیا؟ پاکستان میں سب لوگ ایک جیسے ہیں، کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ دبئی میں چل کے دیکھو، ایک دکان بند نہیں ہوگی، اور یہاں پورا بازار بند ہے۔ یارم جی، غلطی ان کی نہیں ہے، ہماری ہے، ہمیں گھر سے سوچ سمجھ کر نکلنا چاہیے تھا۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کلینکس بند ہوتے ہیں۔ تانیہ نے اس کا غصہ دیکھ کر کہا۔ جب یارم کا غصہ کنٹرول نہ ہوا تو روح بولی۔ یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں جمعے کی قدر کی جاتی ہے، آپ کے دبئی کی طرح نہیں۔ کہنے کو تو وہ بھی اسلامی ملک ہے، لیکن جمعے کے دن ساری دکانیں کیا پورا بازار کھلا ہوتا ہے؟ روح نے غصے سے کہا۔ بھانجی بھی ماموں کے جیسی ہے، بول کے دکھاؤ پاکستان کے خلاف۔ یارم کی بڑبڑاہٹ روح نے سن لی، لیکن اگنور کر کے وہ واپس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ کوئی بات نہیں، آرام سے پھر چلے جانا، فاطمہ بی بی نے اس سے کہا۔ جب گھر آنے کے بعد روح نے اپنی شکل نہ دکھائی تھی، شاید اسے ضرورت سے زیادہ ہی چلا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم صبح دوبارہ چلے جائیں گے، وہ تانیہ کو ساتھ نہیں بھیجنا، یارم نے فاطمہ بی بی سے کہا۔ اور میں روح سے کیا کہوں گی کہ میں اسے کسی غیر مرد کے ساتھ کیوں بھیج رہی ہوں؟ حد ہو گئی، کچھ بھی کہہ دیجیے گا، مجھے پرواہ نہیں ہے، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، کل میں اور روح جائیں گے بس۔ یارم بس اتنا کہہ کر چلا گیا، جبکہ فاطمہ بی بی اپنی ضدی بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا ماں کو پھنسا کے خود نکل گیا ہے، روح بھی چاہیے اور اسے تنگ بھی کرنا ہے۔ یا اللہ، کیا سوچ کے اس کے دل میں روح کے لیے محبت ڈالی۔ وہ مسکراتے ہوئے اللہ سے پوچھتی پھر کچن میں آ گئی۔ پھر انہوں نے یارم کی پسند کی کوئی چیز بنانی تھی۔ دیکھا کیسے فاطمہ بی بی نے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے تانیہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ امی آپ نہیں سمجھتی، پورے محلے میں ہماری تھو تھو ہو رہی ہے، ان کے گھر میں جوان جہان آدمی آیا ہے، اور وہ دونوں، چلو روح تو شادی شدہ ہے لیکن تانیہ کی وجہ سے پورا محلہ باتیں سنا رہا ہے۔
آپ تو گھر سے نکلتی نہیں ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ چلے۔ ماریا روز کی طرح آج بھی باتیں سناتی کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ایک بیٹی کی شادی روح کے بھیجے ہوئے پیسوں سے کر دی۔ اس حرام پیسے کی وجہ سے آج بھی ان کی بیٹی سکھ میں نہیں ہے۔ تانیہ گھر سے بھاگ گئی اور ماریا کے لڑکوں کے ساتھ دوستی ان بیٹیوں کے لیے اس نے روح کو بھیج دیا تھا، اور اس 18 سال پہلے اس معصوم لڑکے کے ساتھ کیا کیا نہ کیا۔ آج اسے اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اگر فاطمہ بی بی کی طرح ہی قابل ماں بنتی تو آج ہی اسے اپنی اولاد کی بدتمیزیاں نہ سہنی پڑتی۔ رات وہ اس کے سامنے نہ آئی، اب اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ یہ تو پکی بات ہے روح اس سے ناراض ہے، لیکن وہ اس کے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ 3 بار وہ اس کے کمرے تک گیا، لیکن وہ سامنے آنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہ آئی۔ اب یارم کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اسے تو فاطمہ بی بی سے بھی اچھی خاصی شکایتیں کر دی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سو چکی ہے۔ ایسے کیسے سو گئی؟ ابھی تو میں نے بات بھی نہیں کی اس سے، بالکل ٹھیک نہیں کر رہی ہے آپ کی بہو میرے ساتھ۔ وہ غصے سے کہتا ہے ان کی گود میں لیٹ گیا، جبکہ وہ اس کی بے چینی پر ہنستے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ خود سے تنگ کرتا ہے پھر خود ہی اس کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتا، فاطمہ بی بی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یارم کو نیند نہ آئی۔ رات کے تقریباً 1 بجے وہ ان کے کمرے میں آیا، بنا آواز پیدا کیے آرام سے روح کو اٹھا کے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے یہ سب کچھ اتنی نامحسوس انداز میں کیا کہ روح جاگی تک نہیں۔ یارم نے اسے آہستہ سے لا کر بیڈ پر لٹایا اور پیار سے اس کے لبوں کو چھوا اور دوسری طرف آ کے خود لیٹ گیا۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ روح کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو خواب میں سمجھ کر مسکراتے ہوئے یارم کے گال پر ہاتھ رکھا، لیکن چاروں طرف گونجتی اذان کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ یارم سچ میں اس کے ساتھ ہے۔ فاطمہ بی بی کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی تو یہاں کیسے آئی؟ اپنے آپ کو یارم کے حصار میں قید پا کر فٹافٹ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن یارم نیند میں بھی اسے رہائی دینے کو تیار نہ تھا۔ یارم چھوڑے مجھے، میں یہاں کیسے آئی؟ یارم چھوڑے مجھے۔ وہ اٹھتے ہوئے یارم کا حصار توڑنے کی کوشش میں تھی، لیکن یارم تھا جو اسے مزید اپنے آپ میں بھینجے جا رہا تھا۔ یارم آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں یا میں؟ کیا کر لو گی تم؟ کیا کر لو گی تم؟ اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا، یعنی وہ کب سے جاگ کر اسے ستانے میں لگا تھا۔ روح کو لگا کہ وہ نیند میں سے تنگ کر رہا ہے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ مجھے میری بیوی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ جواب کے ساتھ ہی وہ اسے ایک بار پھر سے اپنے ساتھ لگانے لگا۔ میرے بغیر نیند نہیں آتی یا تانیہ باجی کے بغیر؟ ہاں دیکھا تھا کل کیسے چپک رہے تھے دونوں، ایک ساتھ آئس کریم کھا رہے تھے، وہ بھی شیئر کر کے۔ اب بھی جائے نا انہی کے پاس، انہیں اٹھا کے لانا تھا نا، مجھے یہاں کیوں لائے؟ روح منہ بناتے ہوئے بولی۔ یار وہ میری بیوی تھوڑی ہے جو میں اسے لاؤں گا، اب اس کے لیے ویٹ کرنا ہوگا، فی الحال تمہارے ساتھ ہی گزارا کروں گا۔ اس کی آدھی بات پر وہ خوش ہو گئی، لیکن اگلی ہی بات پر پہ اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے لگی جو یارم ہنستے ہوئے بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ جب یارم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف سرہانے سے لگائے اور اپنی بات کی صفائی دیے بغیر اس کی گردن پر جھکا، جبکہ اس کے اس طرح سے قریب آنے پر ہی روح گھبرا کر بات بدلنے لگی۔ یارم آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ فاطمہ بی بی آپ کی ماں ہے؟ یارم مکمل بہکے جا رہا تھا جب روح بولی، تم نے موقع ہی کب دیا؟ جب ساری سچائی تم پہ کھلی کہ میں شیخ نہیں بلکہ یارم ہوں، تب تم مجھے چھوڑ کر یہاں چلی گئی۔ اچھا یارم آپ چھوڑ دیں، فاطمہ بی بی ابھی نماز کے لیے جاگ جائیں گی، اگر انہوں نے مجھے وہاں نہ دیکھا تو ڈھونڈنے لگیں گی اور کوئی یہاں آ گئی تو پلیز جانے دیں مجھے۔ روح نے بہت محبت سے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن آج رات تم یہاں میرے ساتھ گزارو گی، اور اب میں کوئی بہانہ نہیں سننا چاہتا، کیونکہ اگر تم نہیں آئی تو میں تمہارے تانیہ باجی کو بلا لوں گا۔ یارم نے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے دھمکی دی۔ یارم آپ، وہ غصے سے بس اتنا ہی بول پائی، چلو جاؤ ورنہ نہیں جانے دوں گا، یارم نے اسے آزادی دیتے ہوئے کہا۔ تو وہ فوراً ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی جلن پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ تمہاری ہر ادا جان لیوا ہے۔ روح نے بہت محبت سے یارم کے لیے ناشتہ بنایا، لیکن اس کا دھیان تانیہ کے بنائے ہوئے ناشتے پر تھا۔ یہ کس کے لیے اتنی محنت کر رہی تھی؟ لیکن پتہ چلا جب وہ ٹرے سجاتی یارم کے کمرے میں لے گئی، وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ یارم جی، آج صبح صبح میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے، وہ کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ تھینک یو سو مچ تانیہ جی، آپ کو میرا کتنا خیال ہے، روح کو پیچھے دیکھ کر یارم نے فوراً کہا، جب روح بنا کچھ بولے پلٹ کر جانے لگی۔ لیکن میں تو انڈے نہیں کھاتا، یارم نے فوراً کہا، تو روح خوشی سے فوراً پلٹی۔ میں نے چھولے پوری بنائی ہے۔ آواز میں اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ یارم کے انکار کرنے کی کوئی چانس ہی نہ تھے۔ کیوں نہیں، آج وہی کھا لیں گے، یارم نے کہا تو فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ یہ کیا یارم بھائی، آپ نے تو کہا تھا کہ روح کو جلانا ہے۔ تانیہ نے بدمزہ ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔
بس بہت ہو گیا تانیہ، اب نہیں، اب میں اسے اداس نہیں دیکھ سکتا۔ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہائے، آپ کتنا پیار کرتے ہیں اس سے، تانیہ نے خوشی سے کہا تو یارم بھی مسکرا دیا۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ روح، تانیہ نے مشین لگا لی ہے، تم یارم کے ساتھ ڈاکٹر سے رپورٹ لے آؤ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ ٹھیک ہے فاطمہ بی بی، میں چلی جاؤں گی، میں تیار ہوتی ہوں۔ وہ خوشی کمرے میں چلی گئی۔ شکر ہے آج تانیہ باجی ان کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ وہ کافی اچھے سے تیار ہوئی، آخر یارم کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی۔ وہ تیار ہو کے باہر آئی، یارم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے آتا دیکھ کر مسکرایا، اس کی ماں نے اس کی بات مان لی تھی۔ اس کی خوشی بتا رہی تھی کہ یارم کے ساتھ آ کر وہ بہت خوش ہے۔ یارم اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اس کا فی الحال ہسپتال جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ واپسی پہ ہسپتال جانے والا تھا۔ فی الحال وہ لوگ ایک ساتھ انجوائے کرنے والے تھے۔ یارم جلدی گھر چلتے ہیں نا، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے یار، کہہ دیں گے ٹریفک بہت ہے، ویسے بھی پاکستان میں ٹریفک بہت ہے۔ یارم ایک بار پھر سے پاکستان کو بیچ میں لے آیا تو روح نے گھور کر اسے دیکھا۔ سوری، میں بھول گیا تھا، تمہارے پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولنا۔ یارم نے اس کا آف موڈ دیکھ کر فوراً سوری کہہ دیا۔ یارم، میں آپ سے ایک بات کہوں، مانیں گے؟ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ میری جان، جو کہیں گی میں سب مانوں گا۔ وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بولا جب روح نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا۔ یارم، قسم کھائیں کہ آج کے بعد آپ کسی کی جان نہیں لیں گے۔ وہ اتنی یقین سے اسے کہہ رہی تھی، یارم چاہ کر بھی انکار نہ کر پایا۔ روح، میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، اس نے یقین دلانا چاہا۔ میں جانتی ہوں یارم، پھر بھی آپ کسی کی جان نہیں لیں گے، قسم کھائیں۔ یارم نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی، اور اب اس کا ارادہ سیدھا ہسپتال جانے کا تھا۔ آپ کی مدر کو کینسر ہے، لاسٹ سٹیج، ہم انہیں نہیں بچا سکتے، اب ان کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر نے ان کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ ڈاکٹر، کوئی چانس ہوگا، کوئی تو علاج ہوگا۔ روح نے یارم کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھا ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا۔ کوئی چانس نہیں ہے، انہوں نے بہت دیر کر دی ہے، شاید وہ اپنی بیماری کے بارے میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ آئی ایم سوری، اب ان کے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، اسی لیے ہم نے جلد از جلد ان کے کسی قریبی رشتہ دار کو بلانے کے لیے کہا تھا۔ ڈاکٹر رپورٹ ان کے ہاتھ میں تھما کر جا چکا تھا، جبکہ یارم کتنی ہی دیر بت بنا وہیں بیٹھا رہا۔ ابھی تو یارم کو اس کی فیملی واپس ملی تھی، وہ خوش رہنے لگا تھا، جینے لگا تھا، اور ابھی یہ خبر، ابھی تو اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ بھی نہیں پایا تھا، ٹھیک سے اس کی گود میں سر رکھ کر سو بھی نہیں پایا تھا، ایسے گزارے اس نے اس کے بغیر زندگی پوچھ تک نہیں پایا تھا۔ یہ خبر یارم کا اندر تک ہلا گئی تھی۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ اسے کوئی بیماری ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہی ہے۔ یارم بنا کچھ بولے چپ چاپ گھر آیا تھا۔ اس کی اداسی دیکھ کر روح بھی کچھ نہ بولی، سارا راستہ خاموشی میں کٹ گیا۔ وہ گھر آیا تو روح نے خاموشی سے رپورٹ ان کو تھما دی۔ ارے کیا لکھا ہے رپورٹ میں؟ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ کو کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج۔ آپ کی طبیعت بہت عرصے سے خراب تھی، لیکن آپ نے چیک اپ نہیں کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آپ نہیں بچ سکتی، 1 مہینے سے بھی کم وقت ہے آپ کے پاس۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کینسر ایسی بیماری ہے جو شروع ہوتے ہی اپنے سائیڈ ایفیکٹ دکھانے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ کو اندازہ تھا آپ کو کوئی بیماری ہے، لیکن آپ نے اپنا علاج نہیں کروایا۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس معاملے میں؟ فائل کو ایک سائڈ پر پٹکتا ان سے پوچھنے لگا۔ یارم، یہ ذرا سی بات نہیں ہے یہ امی، آپ مرنے والی ہیں، 1 مہینے تک نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کا کینسر لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا ہے، نہیں بچ سکتی آپ، پر آپ کو لگتا ہے یہ معمولی بات ہے؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ روح کانپ کر رہ گئی۔ یارم بیٹا، تم بات تو سنو میری۔ فاطمہ بی بی نے کچھ کہنا چاہا جب یارم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بنا کچھ کہے اندر چلا گیا۔ یارم، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ باہر چل، میں نے تیرے پسند کی بریانی بنائی ہے، آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی جس طرح سے بچپن میں کھلاتی تھی۔ بہت ضدی تھا تو، ہے تو اب بھی بہت ضدی، لیکن تیرے بچپن میں تیری ماں کی چلتی تھی، تو جب بھی ضد کرتا تھا میں 2 لگا کے تیرا منہ بند کر دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی ہنستی ہوئی اس کے قریب بیٹھی، جو بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔
آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے؟ وہ بنا ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں یارم، بس میرا وقت پورا ہو گیا ہے، اور یہ بیماری یہ تو بس ایک بہانہ ہے۔ سبھی انسان مرتے ہیں، سب کو اپنے گھر جانا ہے، اور ہر انسان کا اصل گھر وہ 2 گز زمین ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے سما جاتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ٹھکانہ ہے۔ مجھے تو ویسے بھی جانا تھا، اور پھر اب میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ وہ سب کو بلائے گا، اور اس طرح سے پریشان ہو کر کیوں بیٹھا ہے؟ ہاں اٹھ، میں نے تیرے لیے بریانی بنائی ہے، اور فکر مت کر، مسالے بھی تیز رکھے ہیں جس طرح سے تجھے بچپن میں پسند تھی۔ بی بی پیار سے بہلاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے لگی، جب اگلے ہی لمحے یارم نے ان کی گود میں سر رکھا۔ میں بہت برا ہوں، میں آپ کے لیے کبھی کچھ نہیں کر پایا، میں اولاد ہونے کا حق نہیں نبھا پایا۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا آپ کو کیا چاہیے، آپ کی خواہش کیا ہے۔ آپ نے میرے لیے اپنی زندگی برباد کر دی، میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کتنا خود غرض ہوں میں، اب بھی آپ کو نہیں جانے دینا چاہتا، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے پاس رہیں، میں آپ کی گود میں سر رکھ کر سو جایا کروں، آپ سے باتیں کیا کروں، آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا کروں۔ کچھ بھی تو نہیں کر پایا میں آپ کے لیے، کچھ بھی نہیں۔ یارم اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ان کی گود میں لیٹا بتانے لگا۔ اچھا تو اس لیے رو رہا ہے کہ تو میرے لیے کچھ کر نہیں پایا؟ کس نے کہا ہے تجھ سے کہ تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا؟ تجھے پتا ہے تیرے یہاں سے جانے کے بعد میرے دل کی سب سے قریب میری روح تھی، میں بہت پیار کرنے لگی تھی اس سے، لیکن اس کی ماں بہنوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اسے بیچ دیا۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کیا کرتی، لیکن تو نے میرے بیٹے اسے بچا لیا، اسے اپنا نام دیا، اس سے نکاح کیا۔ میری خواہش تھی میری روح کی زندگی سنبھل جائے، اور تو نے اس کی زندگی سنبھال لی۔ بس ایک خواہش تھی میری کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اپنے ہاتھ سے کروں، ساری رسم اپنے ہاتھوں سے ادا کروں، لیکن تو نے وہیں روح سے شادی کر لی۔ بچپن میں جب میں روح کو دیکھتی تھی نا، تو اکثر سوچتی تھی کہ اس کو میں اپنے گھر کی بہو بنا لوں گی۔ پھر دیکھ اللہ نے میری کیسے سن لی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بتا رہی تھی۔ جب تانیہ نے انہیں کھانا لگنے کی خبر دی تو وہ زبردستی یارم کو اپنے ساتھ باہر لے آئیں۔ میں شادی کر رہا ہوں تاکہ میری ماں میری شادی کی رسمیں ادا کر سکے۔ اس نے کھانے کی میز پر دھماکہ کیا۔ آپ کی خواہش ہے نا امی کہ آپ میری شادی کی رسمیں اپنے ہاتھ سے کریں، تو میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ میری شادی کی ساری رسمیں اپنے ہاتھوں سے کریں گی۔ میں کل ہی اپنے سب دوستوں کو یہاں بلاؤں گا، اور پھر روح سے شادی کروں گا، اور آپ جس طرح سے چاہتی ہیں ویسے ہی ہوگی میری شادی۔ یارم نے فاطمہ بی بی سے کہا تھا جب کہ روح اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ انہیں سب کچھ بتا چکا تھا؟ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کم وقت ہے، شاید 1 مہینے سے بھی کم، اور میں اس 1 مہینے میں آپ کی ساری خواہش پوری کروں گا۔ وہ جو میں نہیں کر سکا، یارم نے اپنی آنکھ میں آیا آنسو گرنے سے پہلے ہی صاف کر دیا۔ ہاں لیکن میری ایک اور خواہش بھی ہے کہ شادی دھوم دھام سے ہو، اس میں بالکل بھی کوئی اداس نہ ہو، سب کچھ خوشی خوشی ہو، اور میرا بیٹا بہت خوش ہو، کیونکہ اگر دولہا اداس ہو گیا تو میں بھی اداس ہو جاؤں گی۔ میں اداسی سے سب کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی یارم، میں تم سب کو ہنستے مسکراتے ہوئے چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ میری یہ خواہش پوری کرو گے نا؟ فاطمہ بی بی نے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی، لیکن پھر بھی آنکھ میں آیا آنسو گال پر گر گیا۔ بچپن میں نا پورے محلے کی لڑکیاں تیرے ڈمپل پر مرتی تھیں، میں سارا دن تیری نظر اتارتی رہتی تھی۔ فاطمہ بی بی نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ وہ یارم کو مزید اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پتہ ہے روح، بچپن سے ہی تیرا شوہر پورے محلے کی لڑکیوں کا وہ کیا بولتے ہیں کرش بنا ہوا تھا، کبھی ایک اٹھا کے لے جاتی، کبھی دوسری اٹھا کے لے جاتی۔ میں تو ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتی کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کبھی ایک کے گھر پر ملتا تو کبھی دوسرے کے گھر۔ فاطمہ بی بی مسکرا کر اسے بتانے لگی نا۔ انہوں نے یارم سے شادی کی وجہ پوچھی، اور نہ ہی روح کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اس بارے میں کچھ جانتی ہیں۔ 2 دن بعد خضر، شوف، لیلا، معصومہ، شونو سب لوگ پاکستان پہنچ چکے تھے۔ فاطمہ بی بی جس طرح سے کہہ رہی تھی تیاری بالکل اسی طرح سے ہو رہی تھی۔ یارم ان کے سامنے مسکراتا لیکن تنہائی میں اداس رہتا۔ اس کی اداسی کی وجہ ہر کوئی جانتا تھا۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کی مسکراہٹ صرف انہی کے سامنے ہے، لیکن اس معاملے میں وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ان کی طبیعت بہت عرصے سے خراب تھی، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ گئی۔ وہ جانتی تھی انہیں کوئی بڑی بیماری ہے۔ وہ اکثر بے ہوش ہو جاتی، اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی۔ ان کے سر کے بال اب نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ کوئی دوائی نہیں کھاتی تھی۔ لیکن اب یارم انہیں زبردستی میڈیسن دینے لگا تھا، اور کسی کی مانے نہ مانے لیکن یارم کی بات ہمیشہ مان لیتی تھی۔
تعظیم کو جب سے پتہ چلا تھا کہ یارم فاطمہ کا بیٹا ہے جو روح کا شوہر ہے، اس سے ملنے جانا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا 18 سال پہلے جب یارم یہاں سے غائب ہوا تھا اسی دن خضر بھی غائب ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے یارم خضر کے بارے میں کچھ جانتا ہو، اگر ایسا ہوا تو ان کے پاس یہ آخری موقع ہوگا اپنی غلطی کو سدھارنے کا۔ اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ روح سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن ماریا انہیں کہیں جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ روح کے سامنے اپنی ماں کا جھکنا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آج صبح سے ماریا گھر سے غائب تھی، اس کی لڑکوں کے ساتھ دوستی نے تعظیم کو تنگ کر کے رکھا تھا۔ اب نہ جانے ماریا نے کب گھر لوٹ کے آنا تھا۔ وہ اٹھ کر فاطمہ کے گھر آ گئی۔ پورے محلے کو ہی یارم کی شادی کا کارڈ مل چکا تھا اور فاطمہ کو سب نے یہی بتایا کہ تعظیم نے روح کی شادی فون پر بھی یارم سے ہی کروائی تھی، تب یارم یہاں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے فون پر ہی نکاح ہوا، لیکن اب وہ ساری رسم و رواج کے ساتھ دوبارہ ان کی شادی کریں گی۔ تعظیم یہاں آ کر روح سے ملی اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی۔ وہ نازک دل لڑکی اس عورت کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکی۔ بس کریں امی، آپ کیوں مجھے گنہگار کر رہی ہیں؟ نہیں روح، مجھے میرے کیے کی معافی مانگنے دے۔ میں نے تیرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، دن رات تجھے مارتی پیٹتی رہی، جانوروں کی طرح تجھ سے کام لیتی رہی اپنی بیٹیوں کے لیے، اور ان بیٹیوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ بس تو مجھے معاف کر دے روح، میں تو تجھ سے معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز آپ رونا بند کریں۔ روح انہیں چپ کرواتے ہوئے بولی، روح مجھے تیرے شوہر سے ملنا ہے، تیرا ماموں اسی دن سے غائب ہے جس دن سے تیرا شوہر یہاں سے غائب ہوا تھا، ہو سکتا ہے تیرے ماموں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ تعظیم نے ایک آس سے پوچھا جب روح نے پیچھے کھڑے خضر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہیں خضر ماموں، دبئی میں سب سے پہلے میں انہی سے ملی تھی، روح نے مسکرا کر بتاتے ہوئے ان کی پریشانی دور کی۔ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا، مجھے تو دیکھنے تک گوارا نہ کرے گا۔ تعظیم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر شرمندگی سے ایک بار پھر نظریں جھکا گئی۔ ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے تعظیم باجی، جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ضرور ملتا ہے، شادی میں ضرور آئیں گے۔ خضر ایک پل کو ان کے قریب رکا اور اپنی بات مکمل کر کے واپس چلا گیا، لیکن اس بات نے تعظیم کو بہت راحت پہنچائی تھی۔ سب بیٹھے باتوں میں مگن، جبکہ یارم زمین پر فاطمہ بی بی کی گود میں سر رکھے بیٹھا تھا۔ تعظیم ان کے ساتھ تیاریاں کر رہی تھی جب ان کا فون بجا۔ تعظیم بی بی ماریا کا نمبر دیکھتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے، ماریا کی ابھی تک کوئی خبر نہ تھی۔ وہ اکثر اتنی دیر سے گھر آتی تھی، اس لیے فاطمہ بی بی نے اتنا نہ دیا، لیکن آج اس نے انہیں فون کیا تھا۔ فون اٹھاتے ہی انہیں ماریا کی آواز سنائی تھی، امی مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، یہ آدمی مجھے مار ڈالے گا، پلیز مجھے بچا لیں امی، ماریا چلاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ تعظیم کھڑی ہو گئی۔ انہیں دیکھتے ہوئے سارے ہی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے کہ اچانک ہوا کیا ہے۔ تو کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ بول، بتا مجھے۔ ماریا تو کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ امی وہ میرے پاس آ رہا ہے، پلیز امی بچا لے مجھے امی۔ ایک چیخ کے ساتھ فون بند ہو گیا۔ پتہ نہیں ماریا کو کیا ہوا ہے، بہت چیخ رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں ہے، نہ جانے کس حال میں ہوگی میری بیٹی۔ تعظیم روتے ہوئے فاطمہ بی بی کو بتاتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگی۔ 1 منٹ مجھے ماریا کا نمبر دیں، ہم اس کا نمبر ٹریس کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اللہ سب بہتر کرے گا۔ آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، خضر نے ان کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازہ بجا، سارم اور عروہ اپنے بچوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اچھا ہوا سارن تم آ گئے، جلدی سے یہ نمبر ٹریس کرو، ہمیں جلدی سے جلدی یہاں تک پہنچنا ہے، ماریا کی جان خطرے میں ہے۔ خضر موبائل سارم کی طرف بڑھانے لگا۔ آپ گھبرائیں نہیں، ماریا کو کچھ نہیں ہوگا، شوف نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دیا، جبکہ وہ بے جان سی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ میری بچی کی عزت کی حفاظت کرنا، یا اللہ میں لاکھ گنہگار سے ہی میری بیٹی کی جان بچا لیں، یا اللہ میری غلطیوں کی، میری گناہوں کی سزا میری بچیوں کو نہ دیں۔ عظیم روتے ہوئے بول رہی تھی، تانیہ اور روح اسے سنبھالنے میں لگ چکی تھی۔ نمبر ٹریس ہو چکا تھا، وہ جلد سے جلد اس جگہ پر جام پہنچے جہاں سے انہیں ماریا کی لاسٹ لوکیشن ملی تھی۔ نیچے مکمل ویران جگہ تھی، یقیناً یہ کوئی زیر تعمیر بلڈنگ تھی۔ لوکیشن تو یہی کی تھی، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں سامنے۔ سارم پولیس والا بن کے مت سوچ، قاتل بن کے سوچ، ان کی لوکیشن اپنے آپ پتہ چل جائے گی۔ شوف اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتا آگے بڑھ چکا تھا۔ آپ ایک گنڈا مجھے سکھائے گا کہ مجھے کسی کو کیسے بچانا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ سامنے باندھے پوچھنے لگا، جبکہ خضر اور یارم انہیں اپنی باتوں میں الجھا دیکھ کر آگے بڑھ چکے تھے۔ یارم یہ دیکھو، یہ تو کسی لڑکی کا ایئر رنگ ہے، کافی بے دردی سے نوچا گیا ہے، اس نے ایئر رنگ پر لگے خون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خون تازہ ہے، مطلب کہ وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے۔
چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بولی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں جانے من، یہ اتنا مہنگا فون، اتنے مہنگے کپڑے، یہ پیروں میں پہنی ہوئی سینڈل، یہ بیگ فری میں تو نہیں آیا۔ ہر وقت مجھے چکمہ دے کر بھاگ جاتی تھی، آج کیسے بھاگے گی؟ آج تجھے ان سب چیزوں کی قیمت چکانی ہے، بہت خرچہ کر لیا تیرے اوپر۔ تم کہتے تھے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے شادی کرو گے، تو میرے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہو؟ اتنا پیار کرتے تھے تم مجھ سے، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ، ماریا روتے ہوئے اسے اپنی محبت کے واسطے دینے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، کون سی محبت؟ یہ سب کچھ تو میں نے تمہیں ایک رات کے لیے پانے کے لیے کیا، اتنا خرچہ کیا تم پر، اتنا کچھ دیا تو میں اور تم سیدھے طریقے سے میری ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں گزارتا، لیکن تمہارے ساتھ کتنے عرصے سے ہوں، اور تم مجھے ہی نخرے دکھا رہی ہو۔ کیا تمہاری محبت سچی ہے؟ کیا تم سچ میں مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ہاں ہاں، نہیں سب جھوٹ ہے، کسی غریب سے تو تم لوگوں کو محبت ہوتی نہیں، کیونکہ کوئی غریب تم لوگوں کو یہ ساری چیزیں نہیں دے سکتا۔ اگر تم لوگوں کو سچی محبت کی قدر ہوتی نا تو پھر کبھی تم مجھ سے شاپنگ کے لیے پیسے نہیں مانگتی۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوتی نا ماریا تو تم اپنے گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے بات نہ کرتی۔ جو محبت سچی ہونا، اس میں ڈر نہیں ہوتا، تم جیسی لڑکیوں کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، تم لوگوں کو صرف ایسا چاہیے، اور مجھے تم جیسی لڑکیاں۔ بس اب یہ رونا دھونا بند کرو اور میری اب تک کی ساری عنایتوں کی قیمت چکا۔ ماریا تو بہت شور مچا رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑے دوسرے آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، اس کا منہ میں ابھی بند کرتا ہوں۔ تیسرا اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ وہ اس کا منہ پکڑ کر زبردستی اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب ایک زوردار دھکے سے وہ دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ باقی دونوں کو سنبھلنے کا موقع ملتا، خضر اور شاف ان پر ٹوٹ پڑے۔ یارم نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اس کے ماتھے پر رکھا۔ نہیں یارم، تم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، سارم نے اسے سمجھاتے ہوئے پیچھے کرنا چاہا۔ سارم، ان لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، جو مرد عورت کی عزت نہیں کر سکتا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لوگ محبت کے نام پر لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا اسے روح کی دی ہوئی قسم یاد ہے کہ خضر، میں اسے مارنا چاہتا ہوں لیکن نہیں مار سکتا۔ وہ سارم کو اگنور کرتا خضر سے بولا، تمہاری بھانجی مجھے بہت مہنگی پڑ رہی ہے خضر۔ اس بار وہ چلایا تھا جب خضر نے اپنے پیچھے سے پستول نکال کے زمین پر بیٹھے اس آدمی پر گولی چلا دی۔ اب ٹھیک ہے، ریلیکس، خضر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ سارم اس کی اس حرکت پر سرد آب بھر کر رہ گیا، جبکہ دوسرے دونوں خوف زدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پلیز ہمیں جانے دیجیے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آج سے ہم کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، پلیز ہمیں جانے دیجیے۔ لڑکے بری طرح روتے ہوئے بول رہے تھے، لیکن جس لڑکی کی طرف دیکھا ہے اس کا حساب تو چکانا ہوگا، اس سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم یہ حرکت کر چکے ہو، اور ڈیول کے قانون میں اس گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ تم لوگ ماریا کو لے کر یہاں سے نکلو، اور میں اور خضر تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ اس نے شوف کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کے حکم کی تکمیل کرتا ہوا ماریا کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ آپ لوگ پولیس میں ہیں کیا؟ ماریا جو بری طرح ڈری ہوئی تھی، شوف نے اسے پانی لا کر دیا جیسے پیتے ہوئے وہ ان سے پوچھنے لگی۔ شوف کچھ نہ بولا، لیکن سارم نے ہاں میں گردن ہلائی۔ کچھ ہی دیر میں خضر اور یارم آ چکے تھے۔ تھینک یو سو مچ یارم بھائی، آپ نے میری جان بچا لی، اگر آپ نہیں ہوتے نا تو نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے تھے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، ماریا نے روتے ہوئے کہا۔ ماریا، آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ان سے زیادہ تمہاری غلطی ہے۔ وہ لڑکے تمہیں دیکھنے کی بھی ہمت کیوں کر پائے؟ کیونکہ تم نے ان کو موقع دیا ہے ایسا کرنے کے لیے۔ تمہیں شاپنگ کے لیے پیسے دیے، تم نے اڑا لیے۔ اس نے تمہیں مہنگی سی مہنگی چیز خرید کر دی، تو خوشی سے لیتی رہی، اس سب کو اس کی محبت سمجھتی رہی، لیکن یہ سب محبت نہیں ہے ماریا۔ محبت ان سب چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ قیامت دکھاتی ہے اپنی ماں کو، اگر یہاں بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو وہ عورت جیتے جی مر جاتی۔ اس کی ایک بیٹی اپنے ہی گھر میں سکھی نہیں ہے، اور دوسری بیٹی گھر سے بھاگ کر اس کا نام بدنام کر چکی ہے، اور تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ تم خدا نہ خواستہ مگر وقت پر نہیں پہنچتے تو کیا ہو جاتا؟ آج کل کی لڑکی اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہے؟ جو آدمی تم پر پاگلوں کی طرح پیسہ لوٹاتا ہے وہ تمہاری محبت کی لالچ میں نہیں، تمہارے جسم کی لالچ میں کرتا ہے۔ میں ہر مرد کو غلط نہیں کہتا، کچھ ہوتے ہیں سچی محبت کرنے والے، لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے۔ ماریا، خدا کے لیے سمجھ جاؤ، یہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے، محبت ایسی نہیں ہوتی۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس میں جتنی غلطی ان لوگوں کی تھی اتنی ہی تمہاری ہے، اگر وہ غلط ہیں تو صحیح، تم بھی نہیں ہو۔ تم لوگ محبت کو کون سے ترازو میں تولتے ہو؟ دولت کے؟ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ محبت زیادہ کرتا ہے، تو یہ صرف غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ گھر چلو، تعظیم آنٹی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ویسے سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا کہ ماریا روتے ہوئے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔
امی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ٹھیک کہتی تھی امی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ یارم بھائی ان کے دوست وہاں پہنچ گئے، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کی ساری باتوں کو غلط سمجھا، میں آپ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی تھی۔ ماریہ روتے ہوئے تعظیم کے گلے لگ کر بولی، جبکہ شکر گزار نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ بی بی فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو، تم بھی گنڈوں میں شامل ہو گئے، شارف نے سارم کے کان کے قریب کہتے ہوئے اپنی بتیسی کی نمائش کی۔ گھور کر دیکھتے ہوئے سارم فاطمہ بی بی سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ فاطمہ، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکی، روح نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا، آج خضر نے ہمارے گھر کی عزت بچائی، میں کبھی ان بچوں کو ان کا حق نہیں دے پائی، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا روح کی رخصتی میں گھر سے کر سکتی ہوں؟ تعظیم نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو فاطمہ نے ان کے ہاتھ فوراً تھام لیے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو تعظیم، روح تمہاری بیٹی ہے، وہ تمہارے ساتھ ضرور جائے گی۔ فاطمہ بی بی نے کھلے دل سے اجازت دی تو خضر کو دیکھنے لگی۔ خضر، تم میرے گھر کے بیٹے ہو، لیلا میرے گھر کی بہو ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اس بار اس نے خضر کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے جب خضر نے بھی ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں تعظیم باجی، لیکن یارم روح کو اجازت نہیں دے گا، خضر نے کہا۔ وہ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ ابھی صرف شادی کی بات چلی ہے، شادی ہوئی نہیں ہے جو اس پر حکم چلائے گا۔ تعظیم، تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ، دھوم دھام سے اپنی بہو بنا کے لاؤں گی۔ فاطمہ بی بی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ شرمائی۔ پگلی اتنا یارم سے نہیں شرماتی جتنا مجھ سے شرماتی ہے۔ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کی بلائیں لی۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں جٹ چکے تھے، جبکہ فاطمہ بی بی آرام سے بیٹھی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ کو یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا؟ یارم نے انہیں خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کیا ہے یہ سب کچھ یارم؟ میں نے کہا شادی کے لیے۔ ارے یہ کون سا طریقہ ہے شادی کرنے کا؟ لڑکا لڑکی ملے ہیں، نہ ایک دوسرے سے بات ہوئی ہے، نہ ہی ایک دوسرے کو پسند کیا ہے، نہ ہی منگنی ہوئی ہے، تم لوگ تو ڈائریکٹ ہی دن ڈالنے لگ گئے ہو۔ ایسی شادی کی خواہش نہیں ہے میری، میں کوئی زبردستی کر رہی ہوں تمہاری شادی؟ پہلے تم روح سے ملو، اسے باہر لے کے جاؤ، ڈنر کرو، پیار محبت کی باتیں کرو، پھر لڑکی کو یہاں لے کے آؤ، مجھ سے ملواؤ، اگر مجھے پسند آئی تو میں کروں گی تمہاری شادی، فاطمہ بی بی نے سیریس انداز میں کہا۔ لیکن اس سب کے دوران یارم کے لبوں سے مسکراہٹ ایک سیکنڈ کو بھی جدا نہ ہوئی۔ تو آپ میری لو میرج کروانا چاہتی ہیں؟ یارم نے انہیں کے انداز میں پوچھا تو انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ تو میں اپنی پسند کی ہی لڑکی نہ لے آؤں؟ پہلے اس کے ساتھ چکر چلاتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے بات آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیٹ مارتا ہوں، پھر جب کنفرم ہو جائے کہ اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تب آپ سے ملانے لاتا ہوں، ورنہ وہیں چھوڑ کر کوئی دوسری پٹاتا ہوں۔ یارم انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ان کی گھوری پر وہ خاموش ہو گیا۔ میری بہو بن کے روح ہی اس میں آئے گی، شرافت سے روح کو جا کر پٹاؤ تاکہ میں اس کے گھر رشتہ لے کے جاؤں۔ فاطمہ بی بی کے انداز پر وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ یعنی اب میں لو میرج بھی آپ کی مرضی سے کروں؟ وہ انہیں کہہ رہا تھا جبکہ وہ دروازہ بند کر کے اندر کہ یارم کا کہکا ایک بار پھر سے بے ساختہ تھا۔ دیکھو روح، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کل تم اور یارم ایک ہوٹل میں ملنے والے ہو اور وہاں سب کچھ پرفیکٹ رہنا چاہیے۔ یارم کو نا جینس میں لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، تم کل جینس پہن کے اس سے ملنے جاؤ گی، اور میری ہائی ہیل چیک کرو، وہ تمہیں فٹ آ رہی ہیں۔ معصومہ جاؤ میرے میک اپ کا سامان نکالو، کوئی بھی چیز مس نہیں ہونی چاہیے، میں کل تمہیں بہت خوبصورت سی تیار کر کے بھیجوں گی۔ یارم انکار ہی نہ کر سکے۔ ایک منٹ لیلا، تمہیں کس نے کہا کہ یارم کو جینس میں لڑکیاں پسند ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، روح نے یقین سے کہا۔ پہلی بات کان کھول کر سن لو، میں تمہاری مامی ہوں، مجھے میرے نام سے نہ بلایا کرو، میرے رشتے کی تھوڑی عزت کرو، لیلا نے اتراتے ہوئے کہا۔ تو معصومہ نے نظریں گھمائی، اور یارم کو کیا پسند ہے کیا نہیں میں تم سے بہتر جانتی ہوں، پوچھو کیسے؟ لیلا اس کے سامنے جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ کیسے؟ روح نے نہ چاہتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کو کوئی جواب نہ سمجھا۔ ایسے کیا، اتنے ٹائم سے اس کے پاس رہی ہوں، تمہیں نہیں پتا؟ خیر میں بتا ہی دیتی ہوں، دیکھو یارم کو کل تم سے مل کر ایسا محسوس ہونا چاہیے جیسے وہ پہلے کبھی تم سے نہیں ملا، مطلب کہ اگر اسے وہی پرانی والی روح ملنی ہے تو وہ دوسری شادی کیوں کرے گا؟ پہلے والی نکاح میں بھی کوئی برائی تو نہیں ہے، تمہیں تو ویسے بھی حاصل کر چکا ہے، ہمیں اس کی ایکسائٹمنٹ بڑھانی ہوگی، اس پر یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ اس بار اسے پرانے والی نہیں بلکہ ایک نئی روح ملے گی، اور اس روح کو دیکھتے ہی وہ پہلی نظر کا عاشق بن جانا چاہیے، وہ تمہیں دیکھتے ہی تم پر فدا ہو جائے، میں کل تمہاری کچھ لک بناؤں گی، وہ تمہیں دیکھتا رہ جائے گا اور فوراً زمین پر بیٹھے گا، تمہیں پرپوز کر دے گا، لیلا نے کہا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیلا، میرا مطلب ہے لیلا مامی، لیلا کی گھوری نے اثر کیا تھا، میں ان کے سامنے جینس پہن کے کیسے جاؤں گی، اور ہائی ہیلز میں تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، روح نے اپنی پریشانی بتائی۔ یہ لو میڈم پریکٹس کرو بیٹھ کے، اس نے اپنی ہائی ہیلز نکال کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور جینس کی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے تو تم عبایا پہن کے جاؤ گی، وہاں ہوٹل کے روم میں جا کر اتار دینا، اور اس کے بعد جو میں کہوں گی تم یارم کے سامنے بالکل سیم ٹو سیم ویسے ہی کہو گی۔
یارم کو کچھ نیو فیلنگ آنی چاہیے۔ اس نے معصومہ کی طرف نظریں گھماتے دیکھا تو وہ شرارت سے ہنسی، جبکہ معصومہ اپنا کہہ کر روتی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میں پہلے بتا رہا ہوں، آپ کی مرضی کی لڑکی مجھے پسند نہیں آئی تو میں فوراً انکار کر دوں گا۔ یارم ان کی گود میں سر رکھ کے مسکرا کر بولا، زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک تو جوان ہو گیا ہے، لیکن مرضی اب بھی میری ہی چلے گی۔ فاطمہ بی بی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، بس آپ کان کھول کر سن لیں، مجھے روح جیسی بورنگ لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند، مجھے تو کوئی کانفیڈنٹ اور اسٹائلش لڑکی چاہیے۔ روح جیسی لڑکی کا کیا فائدہ؟ یارم نے انہیں مزید تپا دیا۔ یارم تم بہت پٹو گے میرے ہاتھوں، وہ غصے سے اپنا جوتا نکالتے ہوئے بولی۔ اچھا دل کھول کے پیٹ لیجیے گا، پہلے دوائی کھا لیں۔ وہ میڈیسن اٹھاتے ہوئے بولا، مجھے نہیں کھانی، بہت گندا ذائقہ ہے اس کا۔ فاطمہ بی بی نے منہ بنایا، بالکل بھی گندا ذائقہ نہیں ہے، اس کا رنگ دیکھیں کتنا پیارا۔ یارم نے شرارت سے کہا، جس طرح بچپن میں وہ اسے دوائی دیتے ہوئے کہتی تھی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ یارم بھی اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے مسکرایا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا ساتھ صرف چند دنوں کا تھا، وہ انہیں دوائیاں کھلا کر باہر نکل گیا۔ آج اسے روح کی ضرورت تھی جس کے ساتھ وہ اپنا ہر غم شیئر کر سکتا تھا، لیکن 2 دنوں سے وہ اسے دیکھ تک نہیں پا رہا تھا۔ کل کے سارے دن تم میرے ساتھ ہوگی تو تم سے اپنی باتیں شیئر کروں گا۔ یہ صبح کب ہوگی؟ اس نے اندھیرے کو ایک خطرناک گھوری سے نوازتے ہوئے کہا، لیکن افسوس اندھیرے پر یارم کی کوئی گھوری کا کوئی اثر نہ ہونا تھا۔ وہ ابھی ہوٹل میں پہنچا تھا۔ سر، آپ کا روم 2nd فلور پر ہے، بیرے نے آ کر بتایا۔ روم کیوں بک کروا دیا؟ ہم تو بس ملنے والے تھے۔ مطلب ہیزر نے اسے روح کے ساتھ وہ پرسکون سا وقت دینے کے لیے روم بک کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے روم کی طرف جانے لگا۔ اسے لگا تھا روح ابھی تک نہیں آئی ہوگی، لیکن بیڈ پر اس کا عبایا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ واش روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ ہیلو لیلا، میرا مطلب ہے لیلا مامی، یارم کمرے میں آ گئے ہیں، میں کیسے ان کے سامنے جا سکتی ہوں؟ لیلا اور خضر اسے روم میں چھوڑ کر جا چکے تھے اور وہ واش روم میں خود کو قید کیے ہوئے تھی۔ روح دیکھو، جو میں نے کہا ہے اگر تم نے نہیں کیا تو دیکھنا میں تمہاری وہ پٹائی کروں گی کہ بس بھولو مت، میں تمہاری مامی ہوں اور مامیاں بہت ظالم ہوتی ہیں۔ لیلا نے اسے ڈراتے ہوئے فون بند کر دیا، کیونکہ سامنے سے خضر آ رہا تھا اس کے لیے آئس کریم لے کر۔ یہ لے میڈم آپ کی آئس کریم، خضر نے آئس کریم اسے دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، لیلا مسکرائی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ تانیہ تمہارے ساتھ زیادہ نہیں چپکتی؟ لیلا نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، شاید، خیر کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی میری بھانجی لگتی ہے، خضر نے لاپرواہی سے کہا۔ اوہ ہیلو، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے، اور ویسے بھی تمہاری بھانجی کے طور پر میں صرف روح کو ہی قبول کر سکتی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کے پاس زیادہ مت جاؤ، ورنہ لیلا نے سیریس انداز میں اسے دور رہو ورنہ لیلا نے وارن کیا۔ وہ تو خضر مسکرا کر ہاں میں گردن ہلائی۔ گڈ بوائے، لیلا نے کہتے ہوئے بے ساختہ اس کی گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ لیلا، یہ پاکستان ہے، خضر نے یاد دلایا۔ تو کیا ہوا، پاکستان میں اپنی ہبی کو پیار کرنا الاؤڈ نہیں ہے؟ لیلا نے معصومیت سے پوچھا۔ الاؤڈ ہے میری جان، لیکن صرف اپنے کمرے میں، یوں باہر سر عام نہیں، خضر نے سمجھایا تو لیلا سوری بول کر بات ختم کر چکی تھی، جبکہ خضر جانتا تھا کہ اس کی بات کو وہ بالکل بھی نہیں سمجھی۔ سنیں امی کی بہو، باہر نکل آئیں، ورنہ مجھے بتا دیں، میں چلا جاتا ہوں۔ یارم اسے دیکھنے کے لیے جتنا بے چین تھا وہ اتنا ہی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اب یارم نے باقاعدہ واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جی یارم، میں بس آ رہی ہوں۔ روح بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی۔ ہمت کر روح، یارم پر تو نے یہ ثابت کرنی ہے کہ تو پرانی نہیں بلکہ نئی روح، اسٹائلش اور کانفیڈنٹ روح نے اپنے آپ کو ہمت دیتے ہوئے قدم باہر کی طرف اٹھائے، جہاں یارم بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹتے ہوئے سگریٹ پی رہا تھا۔ جب مڑا تو نظر اس کی جینز پر شارٹ ریڈ ٹاپ پر پڑی، سارے بال پونی ٹیل میں بندھے، ہونٹوں پر گہری لال لپسٹک لگائی، پیروں میں ہائی ہیل پہن کے کسی بھی اینگل سے وہ اس کی سیدھی سادھی روح نہیں لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے یارم اس کے روپ میں کھو سا گیا، جبکہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے آگے بڑھی اور آگے ہی قدم پر ثابت ہو گیا کہ وہ اس کی معصوم سیدھی سادھی روح ہی ہے۔ یارم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، ورنہ وہ پوری طرح زمین پر گرتی۔ اس کی باہوں میں جھولتی وہ آنکھیں بند کیے اس کی گرفت میں کانپ رہی تھی، خوبصورت لب لرز رہے تھے۔ یارم کا دل بے ایمان ہونے لگا، ان لبوں کو چھونے کی حسرت شدت سے جاگی، جس پر لبیک کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ روح کو یقین ہوتے ہی کہ وہ گرنے سے بچ گئی، یہ فوراً اس کی گرفت سے نکلی اور یارم کی حسرت ہی رہ گئی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گرنے سے بچاتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ اپنی خواہش پوری نہ ہونے پر یارم نے اسے گھورا، جبکہ وہ اس کی خواہش سے انجان اپنے آپ کو پرسکون کر کے لیلا کی بتائی ہوئی باتوں کو سوچنے لگی،
جی تو مسٹر یارم آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ اس نے زمین پر پڑے سگریٹ کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا جو شاید اسے بچاتے ہوئے اس نے زمین پر گرا دیا تھا۔ اس کے انداز پر وہ مسکرایا، یعنی اسے مکمل تیاری کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ جی ہاں، میں سگریٹ پیتا ہوں۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے میرے سگریٹ پینے سے؟ یارم بھی اس کے سامنے بیٹھ کر بولا۔ مجھے کیوں پرابلم ہوگی؟ کون سا ہماری شادی ہو گئی ہے؟ روح نے لاپرواہی سے کہا۔ مطلب شادی کے بعد پرابلم ہو سکتی ہے؟ یارم نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ شادی کے بعد سوچیں گے۔ اگر شادی ہوئی تو میرا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند آئے۔ تو روح تو کانفیڈنس کے بھی سارے ریکارڈ توڑ کر بولی۔ تو کس طرح کا شوہر چاہیے آپ کو؟ یارم نے پوچھا۔ مجھے تو بس آپ ہی چاہیے، روح نے دل میں سوچا۔ بیچاری نے صرف کپڑے ہی بولڈ پہنے تھے تو وہ اندر سے وہی بے وقوف سی روح تھی۔ ویل ایجوکیٹڈ، ہینڈسم، کیئرنگ، اس نے لیلا والے جواب دیے جس پر وہ مسکرایا۔ آپ کو کس طرح کی بیوی پسند ہے؟ روح کہتے ہوئے اس کے نزدیک آئی اور اس کے ہاتھ کو اپنے نرم سے ہاتھوں سے چھوا۔ لیلا تم بہت پٹنے والی ہو، میرے ہاتھوں میری معصوم سی روح کو کیا سے کیا بنا ڈالا۔ یارم نے سوچا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالے۔ خیر مجھے سیدھی سادھی، یارم نے بھی بولنا شروع ہی کیا تھا کہ روح اس کے مزید نزدیک آئی۔ میری جیسی، روح نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ سیدھی سادھی، بھولی بھالی، معصوم سی، جسے دیکھتے ہی سکون ملے۔ دن میں ایک بار اس کی شکل دیکھ لوں تو پورا دن خوشگوار گزرے۔ یارم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر تھام لیے۔ جیسے کہ میری روح ہے، یارم نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے اس 2 گھنٹے کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ روح اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھڑے ہو کر بولی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مجھے اس ٹائپ کی لڑکیاں پسند ہیں؟ ہم نے اس کے حلیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کی تیاری پر ایک مکمل نظر بھی ڈالی۔ لیلا نے، روح نے منہ بنا کر کہا جسے لیلا کی شکایت لگا رہی ہو۔ میرے بچہ، مجھے اس طرح کی لڑکیاں اگر پسند ہوتی تو وہاں کیا ایسی لڑکیوں کی کمی ہے؟ مجھے تو میری روح کا انتظار تھا۔ یارم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنے قریب بٹھایا تو روح نے سب سے پہلے اپنے پیروں میں پہنی ہوئی ہائی ہیلز اتار کر دور پھینکی۔ پیروں میں بھی درد ہو گیا ہے میرے تو۔ یارم 2 منٹ انتظار کریں، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ روح نے اپنے پاس بڑا بیگ اٹھایا، مطلب کہ وہ اس کی بھی تیاری کر کے آئی تھی۔ یارم نے اسے اجازت دی تو وہ 5 منٹ کے بعد سادہ سا سفید رنگ کا سوٹ پہن کے آئی اور یارم کے قریب آ کر بیٹھی۔ بیبی لپسٹک کیوں اتاری؟ کتنی پیاری تو لگ رہی تھی۔ یارم نے آج پہلی بار اسے اس رنگ کی لپسٹک میں دیکھا تھا جس کی اکثر وہ اس سے فرمائش کرتی تھی۔ ابھی نہیں، وہ شادی کے بعد، روح نے ہمیشہ کی طرح لارا لگایا۔ میں بہت مس کر رہا تھا تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کرنے لگا اور اپنے دل میں مچلتی خواہش پوری کرنے لگا۔ یہ بھی شادی کے بعد؟ روح جلدی سے بول کر پیچھے ہٹی تو یارم بھی مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنی ماں کی خواہش کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ اسے پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ پرسکون ہو کر بیٹھی۔ یارم میں جانتی ہوں آپ بہت پریشان ہیں، لیکن یارم آپ اتنے کیوں بے بس ہو گئے ہیں؟ ہم فاطمہ بی بی کو دبئی یا کسی دوسرے ملک لے چلتے ہیں جہاں ان کا علاج اور بہتر طریقے سے ہو سکے، روح نے فکر مندی سے کہا۔ روح تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اپنی ماں کو بچانے کی کوشش نہیں کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر ان کے بچنے کے چانس ہوتے تو کیا میں کوشش نہ کرتا؟ روح وہ کینسر کے لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکی ہیں جو دماغ سے پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ وہ پہلے تکلیف برداشت کرتی رہی میں اور کسی کو کچھ بتایا نہیں، اور جب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں پتہ چلا روح ان کے پاس بس یہی چند دن ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے کسی دوسرے ملک علاج کے لیے لے چلتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا آخری وقت اپنے اپنوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں، آزاد اور بے فکر۔ یارم نے روح کو فاطمہ بی بی کے بارے میں بتایا تو وہ اور پریشان ہو گئی۔ یارم مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ روح نے پھر سے پوچھا کہ ایک آس، ایک یقین کہ شاید یارم کہہ دے کہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یارم نے اسے جھوٹی امید بھی نہ دلوائی۔ نہیں روح، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے ان کا آخری وقت خوبصورت بنانے کے۔ یارم نے روح کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہوا تھا یارم، سب کچھ خراب ہو گیا، روح نے روتے ہوئے کہا۔ روح پلیز رونا بند کرو، یہ ان کے آخری دن ہیں، ہمیں یہ دن خوبصورت بنانے ہیں، انہیں وہ خوشیاں دینی ہیں جن کی وہ تمنا کرتی ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تو روح نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تم کیا لڑکی کو تاڑ رہے ہو؟ لڑکے تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا میرے گھر میں کون سی کبوتر گیری ہو رہی ہے؟ ماں بی بی نے باہر دھوپ میں بیٹھے شاف کے کان پکڑ کر کہا جو کب سے معصومہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا اور اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ جو کبھی اس کے اس طرح سے گھورنے پر شرماتی تو کبھی غصے سے گھورتی، لیکن شاف ڈیٹ بنا اسے گھورے جا رہا تھا۔ جو فاطمہ بی بی تو کیا گھر میں آئے قرآن پڑھنے والے بچوں نے بھی نوٹ کر لیا۔ فاطمہ بی بی میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ اپنا کام ٹھیک سے کر رہی ہے یا نہیں، شاف نے اپنا کان سہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا جرنل لگا ہے اس پر؟ وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرے گی تو سزا دے گا اسے۔ چل جلدی سے جھاڑو اٹھا اور جا کر چھت کی صفائی کر۔
ایک ایک کونا چمکا، اور اگر صفائی ٹھیک سے نہ آئی تو تیری وہ حالت کروں گی کہ پورا محلہ دیکھے گا۔ فاطمہ بی بی نے غصے سے بولا۔ یارم کیا کم ہٹلر کا جانشین تھا کہ فاطمہ بی بی اس سے زیادہ خطرناک نکلی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آ جائے یارم تو کہتی ہوں، یہ کبوتر گریاں مجھے پسند نہیں، اس کی بھی شادی کرو، پھر دل کھول کے ایک دوسرے کی آنکھوں کی پیاس بجھانا۔ وہ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بولی، جبکہ ان کی باتیں سن کر معصومہ کا چہرہ غصہ اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ حد ہے، شوف کبھی باز نہیں آئے گا۔ معصومہ کمرے میں فاطمہ بی بی کو کھانا دینے آئی تو وہ سو رہی تھی۔ یارم نے سختی سے کہا تھا کہ انہیں وقت پر کھانا دیا جائے اور میڈیسن بھی۔ معصومہ نے سوچا اور انہیں جگاتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ ویسے بھی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ فاطمہ بی بی کھانا کھا لے اور نماز کا وقت ہونے والا ہے، وہ ان کے قریب آ کر کہنے لگی، لیکن وہ نہ ہلی، جبکہ ان کی نیند بہت کچی تھی، وہ ذرا سی آہٹ سے جاگ جاتی تھی۔ فاطمہ بی بی معصومہ نے انہیں ہاتھ لگا کر جگانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ معصومہ کو پریشانی ہونے لگی۔ شوف چھت کی صفائی کر کے خضر کے پاس جا چکا تھا، جبکہ سارم اور عروہ شادی کی شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر سے فاطمہ بی بی کو جگانے کی کوشش کی۔ فاطمہ بی بی اٹھیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کے پاس جا کر پوچھنے لگی، لیکن اس بار بھی وہ نہ جاگی تو معصومہ گھبرا گئی۔ انہیں جگانے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ باہر کی طرف بھاگی اور تعظیم کے گھر کی دیوار تک آئی۔ آنٹی پلیز جلدی سے کسی کو بھیج دیں، فاطمہ بی بی کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ اتنا کچھ کہتی واپس کمرے کی طرف بھاگی۔ فی الحال وہ ٹھیک ہے، لیکن آگے بھی ٹھیک رہیں گی، ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ دیکھیں، انہیں اسپتال کی ضرورت ہے، انہیں سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کروائیں تاکہ ان کی صحت کو مزید نقصان نہ پہنچے، ڈاکٹر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کے اسپتال میں رہنے سے میں بچ جاؤں گی؟ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نہیں بچوں گی، میں آخری وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں سکون سے جی نہیں سکتی، لیکن میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ یارم اب گھر چلو، مجھے اس ماحول میں گھٹن ہو رہی ہے۔ فاطمہ بی بی نے ڈاکٹر کو اگنور کرتے ہوئے یارم سے کہا تو وہ انہیں واپس گھر لے جانے کے لیے اٹھا۔ لڑکی پسند آئی؟ وہ منہ سے آکسیجن ماسک اتار کر بولی، جو یارم نے پکڑ کر دوبارہ لگا دیا۔ جی پسند آئی، یارم نے جواب دیا۔ تو پھر جلدی سے رشتہ لے کے چلتے ہیں، زیادہ دن نہیں ہے میرے پاس یارم، میرے دن ختم ہو رہے ہیں۔ وہ بے بسی سے بولی تو یارم رو دیا۔ پلیز مت جائیں مجھے چھوڑ کر، آج آخر وہ مرد سے بچہ بن گیا، جانا تو پڑے گا نا، اللہ کا بلاوا آیا ہے، اب انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ کہیں نا اللہ سے کہ آپ کے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے، وہ ویسے بھی تو آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں۔ یارم کسی چھوٹے بچے کی طرح ان سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ ایسے روتے ہوئے بھیجے گا تو میں خوشی خوشی نہیں جا پاؤں گی، میں تم سب کو خوشی خوشی چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، مگر تم اس طرح سے روتے ہوئے رخصت کرو گے تو مجھے سکون نہیں آئے گا۔ فاطمہ بی بی اس کے آنسو دیکھ کر رو دی تو یارم نے فوراً ان سے الگ ہو کر اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں رو رہا، میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور خوش ہوں۔ ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر نکل گیا۔ شاید مزید ان کے سامنے اپنے آنسو روک نہیں سکتا تھا۔ باہر خضر، سارم اور شوف اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر خضر آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا تو سارم ان دونوں کے ساتھ آ لگا۔ شوف بھی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ان کے ساتھ آ گیا۔ سب اداس تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ انہیں خوش رہنا ہوگا، اپنے لیے نہ صحیح اپنی ماں کے لیے، تاکہ وہ اسے خوشی خوشی رخصت کر سکیں۔ ارے فاطمہ بی بی آئیں نا، تعظیم نے انہیں دروازے پر دیکھ کر کہا۔ ڈاکٹر نے تو آپ کو آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ آپ اس طرح سے؟ تعظیم انہیں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ہاں، میں اپنے بیٹے یارم کا رشتہ مانگنے آئی ہوں، تمہاری بیٹی روح کے لیے۔ ویسے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے مل ہی چکے ہیں اور پسند بھی کر چکے ہیں، تو میں نے سوچا نیک کام میں دیری کیسی۔ میرے بیٹے کو تو تمہاری بیٹی پسند آئی، اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لو کہ اسے میرا بیٹا پسند ہے یا نہیں، پھر ہم باقی باتیں بھی کر لیتے ہیں، فاطمہ بی بی نے ڈراتے ہوئے کہا تو تعظیم مسکرا دی۔ آپ اندر چل کے بیٹھے تو صحیح، پھر ساری باتیں آرام سے کرتے ہیں۔ تعظیم نے انہیں ویلکم کیا۔ لڑکیوں، روح کو جلدی سے لے کے آؤ، تعظیم نے کہا۔ ایسے ہی نہ لے کے آؤ، چائے لے کے آؤ، بتاؤ کہ ساس آئی ہے اس کی، فاطمہ بی بی نے اونچی آواز میں کہا۔ باہر کی طرف دوڑ لگاتی روح کچن کی طرف بھاگی اور پھر کچھ ہی دیر میں چائے لے کے آئی۔ یارم نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تو کھانا بنانا آتا ہے تمہیں؟ سوال پوچھا۔ جی آتا ہے، روح نے شرماتے ہوئے کہا۔ برتن، جھاڑو، کپڑا وغیرہ؟ جی سب آتا ہے، روح نے جلدی سے بتایا۔ اچھی بات ہے، بلاؤ مولوی کو، فاطمہ بی بی نے دھماکہ کیا۔ اتنی جلدی مولوی؟ یارم نے پوچھا۔ ہاں، سب سے پہلے نکاح ہوگا، سب سے ضروری تو نکاح ہی ہوتا ہے، اگر نکاح ہو جائے تو سمجھو شادی ہوگی۔ اب باتیں مت بناؤ، جا کر مولوی کو بلاؤ، انہوں نے سختی سے کہا، اور خضر اور سارم پاس والی مسجد میں مولوی صاحب کو بلانے کے لیے کہا تو وہ فوراً ہی حاضر ہو گئے اور پھر کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ ہاں تو تعظیم، اب سے تمہاری بیٹی میری ہوئی، آج رات مہندی کی رسم ہوگی، پھر کل صبح ہم بارات لے کے آتے ہیں، فاطمہ بی بی نے فیصلہ سنایا۔
لیکن فاطمہ بی بی اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے پورا محلہ مدعو ہے، تعظیم نے پریشانی سے کہا۔ تعظیم، میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے نہیں لگتا کہ میں چند دن بھی۔ ابھی وہ کچھ ہی کہہ رہی تھی کہ یارم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی بس تم لوگ تیاری کرو، مہندی کی رسم آج ہی ہوگی، صبح بارات دھوم دھام سے لے کے آؤں گی۔ اس بار تعظیم کچھ نہ بولی۔ مہندی کا سن کر مریم بھی آج ہی پہنچ جائی اور سب تیاریوں میں ان کا ساتھ دینے لگی۔ روح کو بھیجی ہوئی رقم میں انہوں نے مریم کی شادی تو اچھے طریقے سے کر دی، لیکن اس کے لیے خوشیاں نہیں خرید پائی۔ لیکن ہمیشہ کی طرح آج وہ اداس نہیں تھی۔ مریم بیٹا سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ آج تم بہت خوش لگ رہی، تعظیم نے پوچھ لیا، کیونکہ ان کی بیٹی اکثر اداس تھی۔ وہ شادی کا ماحول تھا اس لیے میں آپ کو بتا نہیں پائی، میں آپ کو بتانا بھی چاہتی تھی، مریم نے شرماتے ہوئے کہا۔ امی میں ماں بننے والی ہوں اور اب راحیل میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ماں بہن سب سے کہا کہ اگر کسی نے مجھے کچھ کہا تو وہ گھر چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ان کی ماں بھی بچے کی خبر سن کر آج کل بہت خوش رہنے لگی ہے اور سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مریم نے خوشی خوشی بتایا تو تعظیم نے شکر خدا کا کیا۔ اللہ کے کرم سے اب ان کی بیٹی بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔ مشکل تھا لیکن پھر بھی لڑکے اور لڑکیوں نے مل کر سارے انتظام سنبھال لیے۔ یارم کی رسم اپنے گھر میں کی گئی، جس میں خضر نے دوست کا فرض نبھاتے ہوئے اس کے گھر آ کر خوب بھنگڑے ڈالے اور خضر نے اپنی مہندی کا بدلہ لیتے ہوئے پورا تیل کا پیالہ اس پر انڈیل دیا، جبکہ شوف کو جیسے ہی پتہ چلا کہ دولہے کی بچی ہوئی مہندی لگانے سے شادی جلدی ہوتی ہے تو شوف نے یارم کو بھی مہندی نہ لگانے دی بلکہ ساری کی ساری خود لگا لی، جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ بھی مہندی سے رنگے ہوئے تھے، اور پھر تصویر بنا کے معصومہ کو سینڈ کر دی۔ سارم اور مائرہ نے بھی خوب بھنگڑے ڈالے۔ یارم کی رسم ادا کرنے کے بعد وہ سارے روح کی طرف آ گئے۔ لیلا نے خضر کے نام کی مہندی لگا کر اس کا دل خوش کر دیا، جبکہ معصومہ نے اپنی مہندی کی تصویر واٹس ایپ پر شوف کو سینڈ کر کے اسے بھی خوش کر دیا، جبکہ روح یارم دونوں بچھڑے ہوئے عاشقوں کی طرح بیٹھے تھے۔ سب کے سامنے تو وہ خوش تھے لیکن اصل میں بہت اداس تھے، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے تھے جب سبھی ان کی تعریفیں کیے جا رہے تھے۔ آج صبح سے ہی فاطمہ بی بی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ یارم نے بارات کینسل کرنے کے لیے کہا لیکن فاطمہ بی بی نہیں مانی اور اب دھوم دھام سے بارات لے کر اس کے ساتھ آئی، لیکن یارم کو آج صبح سے ہی عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا لیکن فاطمہ بی بی کو بتا کر وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فاطمہ بی بی کو اپنے ساتھ رکھ رہا تھا، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے دور کرے۔ فاطمہ بی بی نے بہت سمجھایا، یارم میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ رہیں۔ یارم ابھی بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا، جبکہ محلے کی عورتیں فاطمہ بی بی کے پاس آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی یارم کو ان سے دور ہونا پڑا، لیکن پھر بھی اس کا سارا دھیان انہی کی طرف رہا۔ پھر روح کو لا کر یارم کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ دلہن کے سرخ لہنگے میں روح غضب ڈھا رہی تھی تو دولہے کے لباس میں یارم بھی اپنی مثال آپ تھا۔ وہ عربی شہزادہ آج اپنی دلہن کا دل دھڑکا رہا تھا۔ روح بے اختیار اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس طرح سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے یارم نے آنکھ ماری، جس پر روح شرما دی۔ پھر شروع ہوا محلے کے لوگوں کے ساتھ فلم بنانے کا سلسلہ، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یارم بری طرح سے اکتا چکا تھا، جبکہ روح اس کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ ہنس لو بیبی ہنس لو، رات کو بتاتا ہوں تمہیں، وہ اس کے کان میں بولا تو روح نے اسے گھور کر دیکھا۔ گھورو مت، مجھے لوگ کیا سمجھیں گے کہ کتنی بے شرم دلہن ہے جو اپنے شوہر کو گھور رہی ہے، یارم نے مزے سے کہا۔ یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، روح نے ہمیشہ والے ڈائلاگ بولا۔ ہاں ہاں بابا جانتا ہوں، میرا صرف ڈمپل ہی اچھا ہے، یارم نے اپنے ڈمپلز کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ یارم آج میں بہت خوش ہوں، آج میں مر جاؤں تو بھی مجھے غم نہیں، تو میری آخری خواہش پوری کر دی، میں نے تیری شادی دھوم دھام سے، یہی تو خواہش تھی میری، جب سے تو پیدا ہوا تھا تب سے ہی تیری شادی کے خواب دیکھنے لگی تھی، بس آج میری ہر خواہش پوری ہو گئی، فاطمہ بی بی نے خوشی سے کہا۔ لیکن ایک خواہش ہے، وہ بھی پوری کرے گا، فاطمہ بی بی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو یارم ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ آپ حکم کریں امی، میری خواہش ہے کہ میں مر جاؤں نہ، تو کسی کو رونے مت دینا یارم، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں کسی کے غم کی وجہ بنوں، کسی کے درد کا سبب بنوں، تو میری یہ خواہش پوری کر دینا، کسی کو ایک آنسو مت بہانے دینا، تو پوری کرے گا نا میری یہ خواہش؟ فاطمہ بی بی نے یقین سے پوچھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو نہیں رونے دوں گا، لیکن کیا میں رو سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں غم تھا، درد تھا، تکلیف تھی، لیکن اس کی ماں نے نہ میں گردن ہلا دی۔ یارم بے دردی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔
جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا۔ فاطمہ بی بی نے ساری رسموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، رسم ادا کی، بلکہ محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر نہ جانے کون کون سی پرانی رسمیں بھی ادا کی۔ یارم نے مسکرا کر اپنی ماں کی ہر بات کو مانا۔ اب وہ بالکل بھی نہیں اکتایا ہوا تھا، بلکہ بہت فریش لگ رہا تھا، جیسے ان سب چیزوں کو انجوائے کر رہا ہوں۔ روح کو یارم کے کمرے میں بٹھایا گیا، جسے شوف اور معصومہ نے سجایا تھا۔ یارم کی صبح کی بے چینیاں بڑھنے لگی تھیں۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ فاطمہ بی بی کو اپنی نظروں سے دور کرے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں روح بیٹھی انتظار کری تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا، تب بھی پریشان لگ رہا تھا۔ یارم کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ روح دل بہت گھبرا رہا ہے، چلو امی کے پاس چلتے ہیں۔ یارم کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ روح انکار نہ کر پائی۔ یہ دونوں فاطمہ بی بی کے کمرے میں آئے تو فاطمہ بی بی سو رہی تھی۔ یارم ابھی تو آئی، اتنی جلدی کیسے سو گئی؟ معصومہ اپنا ڈریس چینج کرنے گئی تھی، جبکہ فاطمہ بی بی اسی ڈریس میں سو رہی تھی۔ یارم نے انہیں آ کر ہاتھ لگایا تو اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ یارم نے انہیں ہاتھ لگا کر پوچھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولی۔ اس دن بھی امی کی طبیعت ایسی خراب ہو گئی تھی، یارم نے بے چینی سے کہا، جب روح نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یارم مجھے لگتا ہے امی کی طبیعت خراب نہیں، بلکہ وہ روح کی آنکھ سے بے اختیار آنسو گرا۔ معصومہ جو واش روم کے دروازے پر کھڑی تھی جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ فاطمہ بی بی، معصومہ نے ان کو ہاتھ لگایا۔ اسے اچانک معصومہ کچھ کہہ نہیں پائی، جبکہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ روح نے اپنا سر یارم کے کندھے پر رکھا۔ نہیں روح، ایک آنسو بھی مت بہانا۔ امی سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی موت پر کسی کو رونے نہیں دوں گا۔ تم بھی چپ کرو معصومہ، اس نے سختی سے کہا۔ کوئی نہیں روئے گا، شوف ادھر اور سارم کو بلاؤ۔ ہم امی کو روتے ہوئے رخصت نہیں کریں گے، بلاؤ سب کو، یارم نے حکم دیا، جبکہ اپنی آنکھ سے گرتے آنسو کو بڑی مشکل سے روکتے ہوئے بے دردی سے اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ آج 1.5 مہینہ ہو گیا تھا فاطمہ بی بی کو گزرے ہوئے۔ تقریباً سب لوگ ہی سنبھل جاتے ہیں۔ یارم نے سب کو رونے کے لیے منع کیا تھا، اور ان کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے سب نے یارم کے اس فیصلے پر اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ یارم بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تمہیں آئے دن ہی کتنے ہوئے، کچھ وقت اور رک جاتے۔ تعظیم نے اس کی جانے کی بات سن کر کہا۔ نہیں آنٹی، بہت دن ہو گئے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ یہاں کون ہے؟ میرا پاکستان سے جڑا میرا آخری رشتہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن بے فکر رہیں، روح آئے گی آپ سے ملنے کے لیے۔ یارم نے مسکرا کر انہیں دلاسا دیا۔ یارم کل تک تو آپ نے جانے کی بات نہ کی تھی، اب اچانک آپ نے واپسی کا کیسے سوچا؟ روح کو بھی آج ہی پتہ چلا تھا کہ یارم واپس جانا چاہتا ہے۔ روح، ہمارا یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں، وہاں میرا کام ہے، اور میں وہ کام نہیں چھوڑوں گا، یہ تم جانتی ہو، اسی لیے میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شوف، لیلا لوگ بھی یہاں پر کمفرٹیبل نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس کے اپنے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں بھی تو اپنے گھر جانا ہے، اور اب ہمارا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تم تیاری کر لو، ہم پرسوں یہاں سے نکلیں گے۔ یارم اس سے کہہ کر اندر چلا گیا۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا یارم، اب وہ یہاں کیوں رکتے؟ اکلوتا رشتہ تھا اس کا اس گھر سے، وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ فاطمہ بی بی کے ساتھ گزارا اپنا بچپن وہ کبھی بھلا تو نہیں سکتی تھی، نہ ہی ان کی اچانک موت کو قبول کر پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کی موت کینسر سے نہیں، بلکہ وہ اچانک ہی وفات پا گئی ہیں، کیونکہ کینسر کے مریض بہت تکلیف سہتے ہیں۔ شاید اللہ نے انہیں تکلیف سے بچانے کے لیے جلدی ہی اپنے پاس بلا لیا۔